کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانوں تے یارو گناہواں دی دھپ ساڑ دیندی، جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے برادر مکرم بھائی محمد ساجد حمید حفظہ اللہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جتنی طالبات اور ٹیچر موجود ہیں، اللہ سب کو اپنی عاشقہ بنائے، اللہ سب کو اپنی عارفہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی مقبول بندیوں کی جماعت کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو مخدوم کائنات بنایا، اور انسان کو رب ذوالجلال نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، آسمان کے ستاروں کا گننا ممکن ہے، درختوں کے پتوں کا شمار کرنا ممکن ہے، ریت کے ذرات کا گننا ممکن ہے، مخلوقات کو گننا ممکن ہے، برسنے والی بارش کی بوندوں کو شمار کرنا ممکن ہے، سمندروں کے قطرات کو گننا ممکن ہے، لیکن رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا گننا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ بندہ گن ہی نہیں سکتا جو رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کی حالت میں گر جائے اور پوری زندگی سجدے کی حالت میں گزار دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں سے ایک درخواست کروں گا، اسلام کی مقدس اور پاکیزہ شہزادیوں سے، میری آج کی بہن، آج کی بیٹی جب اپنی دوپہر کے وقت تعلیم مکمل کر کے گھر جاتی ہے تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اپنی والدہ سے پوچھتی ہے، امی کیا بنایا؟ تو ماں کی طرف سے جواب ملتا ہے، بیٹی دال کا سالن بنایا ہے، بیٹی شوربے والا سالن بنایا ہے۔ تو بچی غصے میں آ کر کہہ دیتی ہے، امی میں نے نہیں کھانا، ہمارے گھر کے اندر روزانہ دال کا سالن بنتا ہے، شوربے کا سالن بنتا ہے، میری جتنی بھی فرینڈز ہیں کہیں پہ بریانی بنتی ہے، کہیں پہ مٹن تو کہیں پہ چکن تو کہیں پہ بیف بنتا ہے، میں نے نہیں کھانا۔ یہ بچی غصے میں آ کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے، دروازے کو بند کر لیتی ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے لیے اس وقت گرم گرم روٹیاں بناتی ہے، ماں سالن دوبارہ گرم کر کے ایک ٹرے کے اندر سامان رکھ کے بچی کے کمرے میں جاتی ہے، بچی اپنے بیڈ کے اوپر چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہوتی ہے، غصے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہتی، بیٹی چند نوالے کھا لو، جب تو صبح گئی تھی خالی پیٹ گئی تھی، کچھ تو کھا لو۔ تو بچی غصے میں آ کر کہہ دیتی، امی کہہ دیا نا میں نے نہیں کھانا،
ہمارے گھر کے اندر دال کا سالن بنتا ہے، شوربے کا سالن بنتا ہے، میں نے نہیں کھانا، ماں اپنی بیٹی کی پھر منت سماجت کرتی ہے، ماں رو کر کہتی ہے بیٹی چند نوالے کھا لو، ماں کی بات تو پوری کر لو۔ بچی غصے کے اندر ہوتی ہے، ماں کے ہاتھ میں جو ٹرے ہوتی ہے اسے یوں ہاتھ مارتی ہے حتیٰ کہ وہ ٹرے زمین پہ گر جاتی ہے، روٹیاں بھی زمین پہ گر جاتی ہے، سالن بھی زمین پہ گر جاتا ہے۔ وہ ماں اسی وقت زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، ماں اپنے ہاتھ سے کبھی روٹی اٹھا رہی ہوتی ہے، ماں کبھی سالن کو صاف کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ ماں روتے ہوئے اپنی بچی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بیٹی تو نے اللہ کی نعمت کو زمین پہ گرایا ہے، تو نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تجھے اپنی نعمتوں سے محروم فرما دے۔ پھر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو رزق کی ناقدری کرتی ہے، جو رزق کی قدر دانی نہیں کرتی، اللہ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ لڑکی روٹی استعمال کر ہی نہیں سکتی۔ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو معمولی نہ سمجھنا، جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کو عظیم سمجھنا، نعمتوں کو عظیم سمجھیں گی انشاءاللہ اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ میری آج کی بہن، آج کی بیٹی، اسلام کی مقدس اور پاکیزہ شہزادی جب یہ اپنی سہیلیوں کے درمیان ہوتی ہے تو اپنی سہیلیوں سے عید سے پہلے کہتی ہے اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، کڑھائی کرنی ہے، سلائی کرنی ہے، مہندی لگانی ہے، جو کام بتلائے گی میں وہ کام پورا کروں گی۔ یہی بچی جب گھر کے اندر ہوتی ہے، کیا اس بچی نے اپنی والدہ کو کچن میں جا کے کہا ہے امی کوئی کام ہو تو بتانا؟ یہ تعلیم مکمل کر کے گھر جاتی ہے، ماں کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، ماں نے واشنگ مشین لگائی ہوتی ہے، کیا اس بچی نے جا کر امی سے کہا ہے امی کوئی کام ہو تو مجھے بتانا؟ آج کالج کے اندر کسی دعوت میں، کسی پروگرام پہ، کسی ٹرپ پہ اگر اس کی سہیلی کوئی احسان کا معاملہ کرتی ہے، اسے پیزا کھلا دے، زنگر برگر کھلا دے، شوارما کھلا دے، ملک شیک پلا دے، چائے پلا دے، کچھ بھی کھلا دے، یہ اس کو تھینکس یو بولتی ہے، جزاک اللہ کہتی ہے، یہ اس کا شکریہ تو ادا کرتی ہے۔ کبھی اس بچی نے اپنی زندگی پہ غور کیا؟ صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، میں اپنی امی سے کہتی ہوں امی مجھے ناشتہ چاہیے، ماں اسی وقت گرمیوں کے موسم میں چولہے کے پاس، آگ کے پاس کھڑی ہو کر میرے لیے گرم گرم پراٹھے بناتی ہے، ماں کبھی چائے بناتی ہے، آملیٹ بناتی ہے، دودھ گرم کر کے دیتی ہے، ماں وہ سارا سامان تیار کر کے مجھے دیتی ہے۔ کیا میں نے ان تمام نعمتوں کو وصول کرنے کے بعد اپنی امی کا شکریہ ادا کیا ہے؟ کیا میں نے امی کو تھینکس یو کہا ہے؟ کیا میں نے امی کو جزاک اللہ کہا ہے؟ یہ بچی روزانہ اپنے ابو سے پیسے مانگتی ہے، ابو میں نے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، مدرسے جانا ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ بوڑھا باپ اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کے 100، 500، 1000 کا نوٹ نکال کے بچی کو پکڑا دیتا ہے۔ کیا اس بچی نے پیسے وصول کرتے وقت اپنے ابو کا شکریہ ادا کیا ہے؟ یہ باہر تو شکریہ ادا کرتی ہے، گھر کی چار دیواری میں امی ابو کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتی؟ اگر آج کے دور میں میری آج کی بہن، آج کی بیٹی، اسلام کی مقدس اور پاکیزہ شہزادی اپنی امی اور ابو کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، اللہ اس بچے کو کبھی بھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں لا تعداد، ان گنت اور بے حساب ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے رب ذوالجلال کی لا تعداد نعمتوں میں سے ایک نعمت رشتہ داری بھی ہے۔ یہ چچی کا رشتہ، یہ بھتیجی کا رشتہ، یہ ابو کا رشتہ، یہ بھائی کا رشتہ، یہ بہنوں کا رشتہ، یہ ساس کا رشتہ، یہ خالہ کا رشتہ، یہ ممانی کا رشتہ، یہ چچی کا رشتہ، تائی کا رشتہ، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ تمام کے تمام رشتے
اللہ نے بنائے ہیں، اور جس انسان کو یہ نعمت مل چکی ہوتی ہے، جب وہ ان رشتوں کی قدر کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر میں ان تمام رشتوں کو، یہ چچی چچا کا رشتہ، یہ بھتیجی بھتیجے کا رشتہ، یہ ماموں ممانی کا رشتہ، یہ خالہ خالو کا رشتہ، یہ بھائی اور بھابھی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، جتنے بھی رشتے ہیں، اگر ان تمام رشتوں کو ایک نقطے کے اندر جمع کیا جائے تو ہم اس کو صلہ رحمی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کا معنی رشتے ناتے جوڑ کے رکھنا، رشتے ناتے سنبھال کے رکھنا، رشتے ناتے ختم نہ کرنا۔ اور صلہ رحمی کے بالمقابل ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں قطع رحمی۔ قطع رحمی کا معنی رشتے ناتے توڑ دینا، بول چال ختم کر دینا، اپنے گھر کے دروازے اپنے خون پہ، رشتہ داروں پہ بند کر دینا۔ اگر آج کے دور میں ہماری بچیاں، ہماری خواتین یہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کریں گی، مجھے اپنے پیارے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ اسی دنیا کو جنت کا نمونہ بنائیں گے۔ اور اگر صلہ رحمی کے اوپر عمل نہ کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتنگڑ بناتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہوئے لمحوں کے اندر رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ اسی دنیا کو جہنم کدہ بنا دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آ کر حضور سے چند کویسچن پوچھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال پوچھا، من انت، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انا نبی، میں نبی ہوں۔ حضرت عمر بن عبسہ نے اگلا سوال کیا، من ہوا نبی، نبی کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ نے اگلا سوال کیا، بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ اللہ، اللہ نے کس چیز کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا؟ آپ کی نبوت کا اساسی اور بنیادی میسج کیا ہے؟ بنیادی پیغام کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ نبوت کے ابتدائی دور کے اندر اپنی نبوت کا جو اساسی اور بنیادی میسج بتلایا وہ یہ، ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ رب العزت نے مجھے صلہ رحمی کا پیغام دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے نماز کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے زکوٰۃ روزے کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ میں مردوں کو بتلاؤں، میں خواتین کو بتلاؤں کہ صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنا ہے، رشتے ناتے جوڑ کے رکھنے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، آپ مدینہ المنورہ کے اندر جب داخل ہوئے، میرے پیغمبر نے اس وقت سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ چند بچیوں نے دیکھ کر حضور کا استقبال کیا اور اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ میرے محبوب نے مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہی اہل مدینہ کو خطاب ارشاد فرمایا۔ میرے پیغمبر کا اہل مدینہ کو خطبہ 1 گھنٹے کے اوپر مشتمل نہیں تھا، آدھے گھنٹے کا خطاب نہیں تھا، 10 منٹ کا لیکچر نہیں تھا، 5 منٹ کا خطاب نہیں تھا۔ میرے پیغمبر نے صرف 4 باتیں ارشاد فرمائی، یا ایہا الناس، او لوگو، او مدینہ والو، افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتے جوڑ کے رکھا کرو، صلہ رحمی کے اوپر عمل کیا کرو، اور رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ میرے پیغمبر نے یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی اور آخر کے اندر حضور نے فرمایا جو ان 4 باتوں کے اوپر عمل کرے گا اللہ اسے سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔
حضور نے پہلی بات ارشاد فرمائی سلام کرنا، السلام علیکم کہنا۔ یہ جو بچیاں آپس کے اندر سلام کرتی ہیں، ہاتھ ملا لیتی ہے، جب یہ بچیاں آپس میں ہاتھ ملاتی ہیں، اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے استاد اور پیر کی بات نہیں کر رہا، حضور کا فرمان عظیم الشان، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اور جب کوئی زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ مکمل سلام کرنے پر 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ کھانا کھلانا اور رشتے ناتے جوڑ کے رکھنا، جو بچی اس کے اوپر عمل کرے گی، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ سلامتی کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔